مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 21ویں پارے کا 11واں رکوع سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ ان میں ایک نصیحت تو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خاص طور پر ماں کے ساتھ۔ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو وہ بات نہیں ماننی، جائز بات کہیں تو ماں باپ کی وہ بات ماننی ہے۔ اور جو مجتہد ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جو مسائل قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت نہیں ہیں، ان مسائل میں مجتہد کے پیچھے چلو۔ آج جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس میں حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا گناہ جو بھی ہوگا، اگر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں سے بلند ہو یا زمین کی تہ میں ہو، اللہ قیامت کے دن اسے بھی لے آئے گا۔ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے چھپ جائیں گے یا ہمارا کوئی عمل اللہ سے چھپ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا میرے بیٹے، نماز قائم کر، یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھ، اچھائیوں کا حکم کر، برائیوں سے روک، اور جو پریشانی بھی آئے اس پہ صبر سے کام لے، بے صبری نہیں کرنی۔ اور یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ نماز کا قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اور صبر کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ پھر فرمایا میرے بیٹے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ یا سجائے ہوئے چہرے کے ساتھ نہ ملا کر، بلکہ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملو۔ زمین میں اکڑ کے نہ چل، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں۔ جو تکبر کرنے والا ہے، اکڑنے والا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تو عاجز لوگوں سے محبت کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں بھی درمیانی چال چلو، نہ تو چال ایسی ہو کہ بھاگ کے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں۔ اور بالکل آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، جیسے کوئی مریل آدمی چل رہا ہو، یہ بھی ہمارے اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ درمیانی چال چلو، بہت آہستہ بھی نہیں اور بہت تیز بھی نہیں۔ یہودیوں کی عادت تھی، وہ بھاگ بھاگ کر چلتے تھے۔ عیسائیوں کی عادت تھی کہ بہت آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، درمیانی چال چلنی چاہیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، تو آپ نے اسے پوچھا بیمار ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے کوڑا اٹھا لیا، سیدھا ہو کے چل، جب بیمار نہیں ہے تو صحیح سے چل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا بہت آہستہ چل رہا تھا، کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت بڑا قاری ہے۔ ہمارا یہ بڑا قاری ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آہستہ آہستہ چلے گا، صحیح صحیح چال چلے۔ ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، بڑا پیر وہ ہے جو آدھے گھنٹے میں مسجد کے گیٹ تک پہنچے، بڑا پیر ہے، تو چال ہی نہ چلے، قدم ہی نہ اٹھائے، اور اس لیے پھر لوگ بتکلف ایسے چلتے، جان بوجھ کر ایسے چلتے ہیں کہ لوگ ہمیں پیر سمجھیں، اور جو تھوڑا تیز صحت مند ہو کہتے یہ تو پیر نہیں ہے، وہ جتنا مرضی متقی ہو اسے پیر نہیں مانیں گے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے درمیانی چال چلو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی آہستہ رکھ، بات کرنی ہے آہستہ آواز سے کرو۔ کبھی بابر مجبوری ہوتا ہے، بندہ دور کھڑا ہے، آواز دینی ہے، پھر تو زور سے دینی ہے، لیکن عام روٹین میں جب بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں تو آہستہ آواز سے بات کرو۔ اونچی آواز سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اونچا بولوں گا نا تو میں کامیاب۔ اللہ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ کتنی اونچی ہوتی ہے آواز؟ اگر آواز کے اونچے ہونے سے عزت ملتی تو پھر گدھے کو عزت ملتی، اس لیے آواز بھی پست رکھے۔ الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، اور ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں اللہ نے تم پر پوری کر دی۔ ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں، باطنی نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ ظاہری نعمتوں سے مراد بے شمار نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہمارے مکان ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری اولاد ہے، یہ سب ظاہری نعمتیں۔ اور باطنی نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت ایمان کی دولت ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے، اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، ہمارے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کیا ہے، تو یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ظاہراً تو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع صحابہ میں ہے، لیکن ان مسائل کی ضرورت تو ہے۔ اب وہ مسائل بھی اللہ نے مجتہد کے ذریعے سے ہمیں دے دیے، تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ کا انعام ہے۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، بس اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرو، اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق عمل کرو، کہتے نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ دوسرے پارے میں بھی آیت گزری ہے، 7ویں میں بھی گزری ہے، اور یہاں بھی آ گئی، لیکن اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض لوگ آدھی آیت پڑھتے ہیں، آدھی آیت پڑھ کے پوری امت مسلمہ پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تو مشرک ہے، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن و حدیث پر عمل کرو، کہتے نہیں ہمارے لیے باپ دادا ٹھیک ہے، ہم ان کے راستے پہ چلیں گے۔ آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہم کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرو، کہتے نہیں ابو حنیفہ کی بات پہ عمل کریں گے۔ تو یہ تو انہی کی طرح نہ ہو گئے، مشرکین مکہ کی طرح، یہ بالکل غلط۔ اگلا حصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی آیت کا اگلا حصہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا بے ہدایت ہوں، جاہل ہوں، تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ اس کا کیا مطلب؟ کہ اگر باپ دادا عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہدایت کے راستے پہ ہیں، پھر ان کے پیچھے چلو۔ تو امام ابو حنیفہ کو کہہ سکتا ہے کہ بے ہدایت ہے، یا وہ عقل مند نہیں ہے، یا وہ متقی نہیں ہے؟ تو جو مسئلہ قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملے گا، ہم مجتہد سے پوچھیں گے نا۔ تم آج کے مولوی سے پوچھتے ہو، ہم امام ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں جس نے 17 صحابہ کی زیارت کی ہے، جس کے ہاں باقاعدہ
40 مجتہدین کا بورڈ تھا، کوئی مسئلہ پیش آتا 40 علماء کا اجلاس بیٹھتا تھا، اس پہ ڈسکس ہوتی تھی، تبصرہ ہوتا تھا، غور و خوض ہوتا تھا، پھر جو مسئلہ پاس ہوتا تھا اسے لکھا جاتا تھا، اور اختلافی نوٹ بھی لکھا جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں عدالتوں میں ہوتا ہے نا کہ جب بینچ بیٹھتا ہے تو ایک آ جاتا ہے جی متفق کا فیصلہ یہ آ گیا جی 4 ججوں کا، لیکن ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ 5ویں جج نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا امام ظفر نے یوں کہا، امام محمد نے یوں کہا، امام ابو یوسف نے یوں کہا، یہ سمجھو کہ یہ اختلافی نوٹ ہوتے ہیں۔ جو متفق کا فیصلہ آ گیا وہ تو مسئلہ بن گیا، اور جو الگ رائے ہے کسی کی باقاعدہ کتاب میں وہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ اختلافی نوٹ فلاں فلاں امام نے لکھا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین پر چلو تو کہتے نہیں ہمارے لیے باپ دادا کافی ہیں۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگر شیطان ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ یعنی اگر باپ دادا کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں تو ان کے پیچھے نہیں چلنا، لیکن اگر وہ ایمان والے ہیں، دیندار ہیں اور عالم بھی ہیں تو پھر ان کے پیچھے چلنا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا، لیکن مومن ہونا چاہیے۔ کافر کہے میں اللہ کا فرما بردار ہوں، یہ قابل قبول نہیں۔ ایمان والا ہو اور اللہ کی فرما برداری کرے تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، گویا اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے کہ اب وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ 30 پارے کے آغاز میں بھی گزرا ہے کہ وہ کڑے کی مثال آج کل سمجھنا آسان ہے۔ یہ جو موبائل کا ٹاور ہوتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 10-12 فٹ تک تو عام سیڑھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جب سٹیپ بنے ہوتے ہیں تو اس کے چاروں طرف ایک رنگ لگا ہوتا ہے، وہ رنگ کے اندر سے جا رہا ہوتا ہے، یعنی سیڑھی کے پچھلی طرف سے یوں رنگ لگا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاؤں پھسلے تو بندہ نیچے نہ گرے، اس رنگ کی وجہ سے بچ جائے۔ بہت ہائٹ پہ جانا ہے، 70-80 فٹ پہ جانا ہے، اگر گر گیا تو بچے گا نہیں۔ تو یہ اللہ مثال دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا فرما بردار ہو گیا ایمان والا، وہ سمجھ لو اس نے ایک کڑا ہے اس کے اندر یہ آ گیا ہے، اب اگر پھسل بھی گیا، تھوڑا بہت گر بھی گیا، ڈاما ڈول بھی ہو گیا تو یہ کفر کی طرف نہیں جائے گا، اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا انجام تو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ جو چاہے کرے، کسی کے عمل کو قبول کرے نہ کرے یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ جو شخص کفر کرتا ہے آپ اسے کفر سے پریشان نہ ہو، ان سب نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، ہم ان کو بتائیں گے تم کیا کرتے رہے، کیونکہ اللہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دیں گے لیکن پھر انہیں ہم سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ آسمان اور زمینوں کس نے بنایا، تو یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ، مشرک مانتے ہیں زمین و آسمان اللہ نے بنایا، تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی کہ رب کے ساتھ شرک کرنے والا بھی مانتا ہے کہ آسمان و زمینوں کو رب نے بنایا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اتنی بات مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا لیکن آگے جا کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھئی جب پتہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی تو اللہ ہی ہے نا، تو اللہ کو سجدہ کرو۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ الحمید قابل تعریف ہے، تم تعریف کرو یا نہ کرو، ساری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ تعریف پہ اللہ فرماتے ہیں ذرا سنو، پھر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی کلمے بنا لو، جتنے دریا ہیں ان کی سیاہی بنا لو، اس کے بعد اور 7 دریا لے آؤ ان کی بھی سیاہی بنا لو، اور پھر اللہ کی تعریفیں لکھنا شروع کر دو۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، تمہاری قلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کافر کہتے تھے کہ جب مر جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ کہتے ہیں تمہیں پیدا کرنا اور پھر دوبارہ تمہیں اٹھانا قیامت کے دن، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو ہم نے پیدا کر دیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔
لوگ کہتے ہیں اربوں خربوں انسان ہیں، کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہماری ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو زندہ کر دیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، گرمیاں آتی ہیں تو رات کا کتنا وقت ہے جو دن میں آ جاتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اب سردیاں ہیں، اب دیکھیں 5 بجے مغرب ہو رہی ہے اور گرمیوں میں جا کے 7:15 بجے ہوتی ہے، تو 2.25 گھنٹے سمجھ لو گرمیوں کا جو وقت ہے، دن کا وقت، وہ رات میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کبھی رات کو دن میں داخل کر رہا ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کر رہا ہے۔ اللہ نے سورج چاند کو بنایا ہے اور وہ سب اپنے ایک نظام کے مطابق چل رہے ہیں جب تک رب کا حکم ہے۔ اور یہ اس لیے باتیں کی کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، حق اللہ کی ذات ہے، باقی جو تمہارے بت ہیں یہ سب باطل ہیں، غلط ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی چلتی ہے دریا میں اللہ کی نعمت لے کر، یعنی تمہارے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے، کتنا سامان تمہارا لے کے کشتی چل رہی ہے تاکہ اللہ اپنی قدرت تمہیں دکھائے۔ اور جب کوئی لہریں اٹھتی ہیں پانی کی، طوفان آ جاتا ہے، ہوا تیز چلتی ہے، لہریں اٹھتی ہیں، تو اس وقت خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور جب ہم انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتے ہیں تو بعض تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو ناشکرے ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے بجائے کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں، فلاں بابے نے بچا لی، بچانے والی ذات اللہ کی، اور کہتے ہیں فلاں بابے نے بچا لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، خاص طور پر قیامت کے دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد اپنے باپ کے کام نہیں آئے گی۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے، یاد رکھیے گا۔ باپ مسلمان ہو، اولاد کافر ہو، باپ جو مرضی کر لے اپنی کافر اولاد کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اگر باپ مسلمان ہے، اولاد کافر ہے، تو باپ سفارش نہیں کر سکتا کافر اولاد کی، تو اگر اولاد مسلمان ہے باپ کافر ہے تو اولاد بھی اپنے باپ کی سفارش نہیں کر سکتی، سفارش کام آئے گی مسلمان کی، مسلمان کے حق میں۔ ماں باپ کسی کے کام نہیں آئیں گے اگر کوئی کفر پہ مرا ہے تو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا، اور خاص طور پر اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑنا۔ بعض لوگ اللہ کو اپنا جیسا سمجھ لیتے ہیں نا، دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح میں سارے کام نہیں کر سکتا اللہ بھی نہیں شاید کر سکتا، نہیں، دھوکے میں نہ پڑنا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ نشانیاں بتائی ہیں، دن نہیں بتایا کہ کون سا سن ہوگا، کون سی صدی ہوگی، کب ہوگا، کسی کو پتہ نہیں۔ بارش کب نازل ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کے علم میں ہے۔ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، ایک بچہ ہے، 2 ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ کل تم کیا کرو گے۔ ہم پروگرام بناتے ہیں نا، آپس میں بیٹھتے ہیں، ہاں بھی کیا ارادہ ہے، بس یہ کل جو ہے نا وہ دفتر جانا ہے، وہاں فلانا کام ہے، وہاں سے ایک میٹنگ ہے، وہاں جانا ہے، بندہ سارے اپنے پروگرام بتا دیتا ہے، لیکن دفتر جانے سے پہلے کوئی کال آ جاتی ہے کہ یہ فلاں فوت ہو گیا، تو سارا پروگرام ختم ہو گیا نا۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ کل تم کیا کرو گے۔ ارادہ ہونا اور چیز ہے، کنفرم تو نہیں پتا نا، اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کہاں تمہیں موت آئے گی۔ بندہ سمجھتا ہے میں یہاں رہ رہا ہوں، یہاں مروں گا، نہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیا پتہ ہمارے مقدر میں کہاں موت لکھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی، اور مشہور یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے ایک فرض حج کر لیا، اس کے بعد وہ مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، صرف اس نیت سے کہ میری موت مدینہ میں آئے، اگر میں باہر چلا گیا ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، تو مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے۔ تو ایک دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتا دیں میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں اس حساب سے کوئی حج یا عمرہ کر لوں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ اشارہ کیا، غائب ہو گئے، یعنی خواب ختم ہو گیا۔
صبح اٹھے تو حیران، یہ 5 کا مطلب کیا ہے؟ 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، کیا مطلب ہے اس کا؟ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے امام تھے، ان کے پاس بھیجا اپنے کسی غلام کو، تو انہوں نے جا کے بتایا کہ ایسے ایسے خواب ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ فرمایا کس نے دیکھا ہے خواب؟ اس نے کہا جی نام بتانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا تو نہ بتا، امام مالک کے علاوہ کوئی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا جی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا انہیں جا کے کہہ دو کہ جب آپ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ میری زندگی کتنی ہے، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتایا سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو 5 کام ہے نا، ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ تجھے موت کب آئے گی، تو یہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ اشارہ کر دیا کہ اللہ کو پتہ ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کل کیا کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ انہیں آپس میں لڑا کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما۔ اے اللہ خصوصاً مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔